رحمت والا ہے، یہ برکت والا ہے، یہ اپنے اندر سافٹنس رکھتا ہے، یہ بالکل جیسے کہتے ہیں ایزی اینڈ ہیپی پانی ہوتا ہے۔ یہ جب سیدھا چل کے گرتا ہے تو اس کو گردے میں جانا چاہیے تاکہ اپنی برکت داخل کر کے گردہ سدھا کرے، اس کو جگر میں جانا چاہیے تاکہ ہمارے خون میں داخل ہو کے ہمارے خون کو برکت عطا فرمائے، اس کو ہمارے پتے تک جانا چاہیے تاکہ جو ہمارا پتا ہے اس کو شفا مل جائے۔ کہ کوئی بھی پانی کھڑے ہو کر پیئیں گے اس کے نقصانات ہیں، زمزم کھڑے ہو کر پیئیں تو اس کی برکات ہی برکات ہیں۔ اب دیکھیے اتنی بڑی برکات زمزم کو اللہ نے عطا فرما دی، جزاک اللہ میرے عزیز، اتنی بڑی برکات اللہ نے عطا فرمائی تو میرے سجن پھر زمزم کو ویسے پیو جیسے مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا۔ اچھا بھائی ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، آپ کو ٹورے آلے ہو تو انہوں میں ایک گل ہے جی کرا اللہ کر کے تسی مدینے ٹور جاؤ، ارے تو اڈے اندر نہ شوق پیدا ہوئے تو گل کرے آجے اکھے ہون کی سناؤں ہیں۔ میں نے کہا جی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے اور پہلے آپ وہ سنیے آپ کو لطف آئے گا۔ میرے کریم خاتم النبیین علیہ السلام نے فرمایا، مفہوماً حدیث سنا رہا ہوں، فرمایا لوگوں یہ جو زمزم کا پانی ہے، حضرت شاہ جی آپ دی توجہ، علماء آپ دی توجہ، جو زمزم کا پانی ہے فرمایا مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتا ہے۔ ہم نے یہ سنا ہے نا کہ ذکر علی جو ہے یہ مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتا ہے کہ منافق کر اور سن نہیں سکتا کہ مومن رجدہ ہی نہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لو ایمان والے کا حال کیا ہے، لیکن ہم وہ مومن ہیں جو علی کا ذکر ایسی خوشی سے کرتے ہیں کہ واہ علی تیرے تے بھی لکھا سلام، پر تیرے جڑے پہلے تیرے تین امام نے نا ابو بکر پہ بھی سلام ہو گئے، عمر پہ بھی سلام ہو گئے تے عثمان پہ بھی سلام ہو گئے۔ ہم اس انداز سے حضرت علی کو مانتے ہیں، لیکن بات کہیں دور نہ چلی جائے، جیسے مولا علی کا ذکر مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا یہ زمزم کا پانی بھی مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتا ہے۔ یہ روایت ہے، پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا منافق زیادہ پی نہیں سکتا تو مومن رجدہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ بولو ذرا پیار سے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ۔ ویسے تو درس قرآن ہے پر سارے پیسے کاری تصدق نے سٹنے نے باقی انہوں کی ہویا ہوئے مدینے جاؤ انشاءاللہ محفل بھی ہو خرابے دے پیسے بھی ہوئی سٹے تے سبحان اللہ بھی ہوئی آنکھے بولو نا سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں آپ؟ اس لیے ذرا توجہ کیجئے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کوئی نہیں آ رہی؟ دھیان کیجئے میری جان، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زمزم کا پانی۔ اچھا میں نے نا حضرت شاہ صاحب جس بندے کو یہ روایت سنائی ہے نا وہ بعد دے وچ بہ جاتا کولر کولو کہندا میں اج اپنے آپ نو چیک کر کے ہی جاواں گا، مذاق تو ہی نہ وہ پھر اپنے آپ نو چیک کر دے۔ میرے ساتھ کئی مرتبہ جب میں یہ روایت سناتا ہوں نا تو حاجی پھر بیٹھتے ہیں۔ اچھا یہ میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں زمزم پینے کا، جب آپ نے حرم شریف کے اندر داخل ہونا ہے نا تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں 2-4 گھنٹے اتنے کڈا، پھر زمزم پتہ کیسے پینا چاہیے؟ ایک میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، جاتے ہی ایک گلاس پیو موج مارو، وہ آپ پہ تھوڑی دیر تو بعد خود بخود ہضم ہو جاتا جی، کیا برکت ہے قسم خدا دی۔ تھوڑی دیر تو بعد پھر اٹھو، 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ ایک گلاس پھر پی لو، پھر موجاں، پھر جلے تھوڑا جا محسوس ہو پھر پی لو، تسی بھاویں 3-4 گھنٹے رہو انشاءاللہ تواڈے مطلب وہ جویں ہوندا نا بھی پیشاب دی حاجت نہیں ہوئے گی۔ تے جدوں تسی نکلن لگو نا اس ویلے کم از کم کدی 12ویں دے 12 گلاس پی کے نکلے نا، یقین اللہ تے کرو تسی اگر ایک کر کے دیکھو او جدو کھل کے آئے گا نا یورن تے تو انہوں محسوس ہوئے گا بھی پتہ نہیں کیڑیاں مصیبتاں تے جناب کیا بلاواں نکل گئی ہیں، جہوڑے ہو جاؤ گے تسی۔ وہاں اگر زیادہ پیئیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد ہو سکتا ہے اے سی بھی چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو حاجت پیشاب کی ہو سکتی ہے، پھر آپ کو حرم شریف سے باہر آنا پڑے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ایک انداز کے ساتھ پہلے پیتے رہے 2-4 گھنٹے، جنی دیر دل کردا ہوتے رہو، طواف کرو اپنا موج مارو، اور طواف میں جیسے نماز میں وضو شرط ہے ویسے طواف میں بھی شرط ہے۔ سمجھ آ رہی میرے دوستوں کو؟ تو یہ انداز پانی پینے کا ہونا چاہیے۔ باقی رہ گئی گل اپنے آپ چیک کرنا ہے، یقین کرو میں نے جب پہلی مرتبہ دیکھا تھا تب 12 گلاس میں آپ پی گیا سی نا، تے کیا بات، سبحان اللہ، اللہ تو انو سارے انو توفیقاں عطا فرما چھڑے۔ اور یہ صرف زمزم کی صرف یہ تھوڑے برکت ہے، آگے بھی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ در منصور اور دیگر کئی کتابوں میں موجود ہے، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نا
خانہ کعبہ میں تھے اور محدث ہیں حضرت امام عیینہ، بعض نے کہا سفیان بن عیینہ، یہ بہت بڑا حدیث کی دنیا کا نام ہے. آپ بیٹھے تھے مکے میں خانہ کعبے میں اور آپ نے ایک حدیث سنائی. ادھر ویکھے تو میں شوق دساں کہیں ہوں ہے. آپ نے حدیث بیان کی کہ زمزم کا پانی بندہ جس نیت سے پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے، جس نیت سے پیے. ایک بندہ اٹھیا، وہ گیا زمزم دے کنویں تے پانی پیتا تے واپس آیا، کہندا شیخ محترم جی آپ نے حدیث بیان کی تھی زمزم بندہ جس نیت سے پی اللہ پوری کرتا ہے. کہا بالکل. فرمایا میں اٹھ کے پانی اس نیت نہ پیتا کہ تسی مینوں 100 حدیثاں سناؤ گے، ہن میری نیت پوری کرو. تو اس محدث نے بھی یہ نہیں کہا کہ لبی کیڑی تو نیت تو کیتی ہے تو سناواں میں. انہیں آکھیا سونیا پھر میں تینوں حدیثاں ہنے سنا چھڑنا تے گل ہی کوئی نہیں نا. اور یہ یاد رکھیے اس بات کو بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے اس بات کو، اور میں ابھی ڈائری میں نے یہ حوالہ لکھا ہوا ہے، یقین فرمائیے، توجہ میری طرف رکھیے. علماء نے لکھا حضرت امام اعظم کے پاس جو اتنا علم ہے پتہ کیسے آیا؟ فرمایا جب یہ زمزم پینے لگے نا تو ان کے پیش نظر یہ حدیث تھی کہ زمزم پیتے وقت جو بندہ جو نیت کرے دعا کرے اللہ قبول کرتا ہے. آپ نے دعا کی یا اللہ مجھے اعلم العلماء بنا دے، یعنی جتنے علماء ہیں ان سب سے زیادہ علم مجھے عطا کر دے. فرمایا اللہ نے ایسی دعا قبول کی، یہ امام اعظم کو سارے اماموں کا بھی امام بنا دیا ہے اللہ تبارک. اور علامہ ذہبی نے ایک ایسا واقعہ لکھیا، انہیں زمزم دی گال ٹوری ہے تو پھر چاس لو نا یار تھوڑی جائی. علامہ ذہبی نے اس بات کو لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک شخص تھا اور وہ دین کے ساتھ بڑا شغف رکھتا تھا. کہا کہ ہم جب وہاں پہنچے چند دن گزرے تو اس بیچارے کو نا فالج کا اٹیک ہو گیا. اب جب اس کو فالج کا اٹیک ہوا تو بڑا زبردست ہوا، بڑا پریشان ہم بھی کہ کیا بنے گا. اس نے نا اپنے خادم کو کہا کہ جا نا زمزم دی بوتل تو کیویں یا کو پانڈا یا ڈول جڑا ہوندا او تے لے کے آیا نا. وہ لے آیا تو وہ علم دین پڑھنے والا طالب علم بھی تھا یا محدث تھا جو بھی، انہیں نا اپنی دوات دے وچ زمزم دا پانی پایا اور قلم ڈال کے نا تو ایک آیت سورۃ الحشر کی لکھی وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا. اے آیت اگے توڑ اے لکھی لکھ کے نا تے او جڑا باقی ڈول سی او دے وچوں کاغذ پا کے جویں بندہ تویز نہیں پیندا اس طرح وہ پی گئے. اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمایا. لو جی فالج ہونا گیا. پہلا نقطہ یہ نکلا کہ تویز لکھنا بڑا پرانا طریقہ ہے، بزرگاں دا طریقہ ہے، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے اور اس سے شفا بھی ملتی ہے. اور دوسری بات اللہ نے جب ان کو شفا بخشی نا اور وہ پہنچے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے تو وہ بیلی جڑے سن نا باقی سارے ساتھی انہوں نے دیکھا اوئے اے بندے نو فالج ہویا سی تو آپ کمرے چھڑ کے پھر ایتھے پھردا ہے. او پوچھا اللہ نے تمہیں کیسے شفا دی؟ انہوں نے کہا زمزم. ہائے 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 ہائے، اللہ نے زمزم کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما دی ہے. بلکہ شفاء الغرام کے اندر علامہ فاسی نے اس بات کو لکھا ہے. ہاں وہ فرماتے ہیں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ اور اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. وہ جب خانہ کعبے میں گیا کہندا مینوں ذرا زمزم دے کھوہ تے لے چلو نا. پہلے کنویں سے پانی خود نکالا کرتے تھے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو اب ہے سارا سسٹم، وہ سارا اب بھرنا پڑتا ہے، ورنہ پہلے سب خود بھرتے تھے. اب کسی کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ زمزم دا کھوہ ہے کتنے کر کے. عبداللہ کو وہاں لے کے گئے، انہوں نے کہا پانی کا ڈول نکالو. نکالا تے پانی کٹ کے نہ تے انج اپنی اکھاں دے وچ پاؤن لگ پے تے نال کہندے نے ربا سونیا تیرے حبیب دا فرمان ہے کہ جڑی نیت دے نال زمزم دو بندہ پیوے تے وہ پوری ہوندی ہے. تے میری نیت یہ سی کہ مینوں اکھاں دے تے نال یہ بھی میں ایک روایت دا مفہوم پڑھیا ہے کہ زمزم کے پانی کو دیکھنے سے اور اس کے قریب آنے سے بندے کی آنکھوں کی روشنی تیز ہو جاتی ہے. تو یا اللہ میری نیت دے مطابق مینوں پھر اجر عطا کرنا. با یہ کرنے کی دیر تھی اللہ نے دونوں آنکھیں ہی روشن فرما دی تھی. یہ زمزم کی کوئی برکت عام نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے جو بندہ زمزم کے ایسے 3 چلو نہ اینڈ تھوڑا جا گلاس پانی پا کے اینڈ اپنے سر تے پا چھڈے نا اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں ذلیل ہونے دیتا ہے نہ حشر میں ذلیل ہونے دے گا. ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے، وہ اپنے ہاتھ دھوتے ہیں زمزم کے ساتھ نا اینج ادھر ویکھیا دے کہندے نے یا اللہ میرے ہتھاں نو زمزم لگ گیا، میرے ہتھاں نہ ہن کوئی قتل نہ ہوے، میرے ہتھاں نہ کدی ظلم نہ ہوے، میرے ہتھاں نہ کدی ناپ تولے چ کمی نہ ہوے، میرے ہتھاں نہ کسی دا حق نہ ماریا جائے. آئے صدقے جاواں اینو کہندے جے. پھر وہ اپنے چہرے پر پھیرتے یا اللہ اے زمزم دا صدقہ جویں ایتھے چہرہ نورانی رکھیا حشر دے وچ بھی نورانی رکھی ساڈے چہرے. او میرے بھائی اب یہ تو داستان چل پڑی ہے اور
وقت کا دامن بہت تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. میں ذرا یہ تو عشق دی گل ہے. ہجے تے آپ عرفات گئے ہی نہیں, ہجے تے مینا آپ بڑے ہی نہیں. یقین اللہ تے کرو, اللہ دے بندے ہجے تو آپ شیطان دی پھینٹی لائی کوئی نہیں. یقین اللہ تے کرو. کیا میں تمہیں داستانے سناؤں. بہرحال گل سن کے سواد آیا ہے. نیت کرو یار, نیت کرو کہ ہم حج بھی کریں گے, ہم عمرہ بھی کریں گے, اور پھر جوانی میں کریں گے, بڑھاپے میں نہیں کریں گے. اپنے آپ کو آگے لے کے آئیے. میں بس 2-4 منٹ آپ سے اور گفتگو کروں گا. اس کے بعد چونکہ درس قرآن کا ماحول ایسا ہی ہونا چاہیے. وہ نہ ہوئے تسی آکھو بھی پہلی باری آیا تو 1.5 گھنٹہ لا گیا ہے. جب مجھے پتہ ہے آپ محبت کرتے ہیں, اللہ آپ کو جزا بخشے, لیکن جو اتنی بڑی تعداد ہے مجھے ان کی بھی فکر رہتی ہے نا جی. آئیے ذرا گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آئیں. بندہ جب زمزم پیتا ہے, سعی کرتا ہے, مینا عرفات مزدلفہ اپنے مناسک ادا کرتا ہے. طاہرانہ میں نے کلام پہلے کر دیا. ہن جانا ہے حج تے مور روان واسطے تے جانا بھی مدینے ہے. سمجھ آ رہی ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حج فلم یزرنی فقد جفانی. فرمایا جس نے حج کیا اور بعد میں وہ مدینے مجھے ملنے نہیں آیا, فرمایا وہ بے وفا ہے. اگر کسی کی فلائٹ کا شیڈول ایسا ہو کہ وہ پہلے مدینے چلے گئے اور بعد میں ان کو وہیں سے مکے سے ہی واپس آنا, تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور اگر علماء فرماتے ہیں قرآن کی آیت کے مطابق یہ بھی ٹھیک ہے کہ بندہ پہلے مدینے سے ہو کے آئے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب اپنے امت سے فرما دے جب تم سے گناہ ہو جائے نا تو سیدھے مصطفیٰ آپ کے پاس آ جائے. آپ جب ان کی سفارش کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے گا. تو وہ حاجی پہلے حضور کی بارگاہ میں جائے اور جا کے اقرار کرے یا رسول اللہ میں گناہگار ہوں, میں تواڈے کول آ گیا, مہربانی کرو میری سفارش کرو. تواڈی کہن دی ٹھلے سائیاں نے تواڈا کام ویسے ہی کروا چھڑا. سمجھ آ رہی ہے. تو پہلے مدینے میں چلے جائے تو پھر بھی بندے کے پاس علم ہونا چاہیے کہ ہن میں تے کرنا کیا ہے. آئیے 2 حدیثیں میں اور سنا کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. توجہ ہے, تھکے تو نہیں ہے میرے سجنوں؟ سنیے گا ذرا. فرمایا کہ جو محبت سے, اب یہ مفہوماً سنا رہا ہوں, جو محبت سے مدینے میں جاتا ہے, فرمایا اے گل ہوں جی میں کرنی, میں دوبارہ پھر رکیا تھوڑی نا توجہ سجے کھبے ہوئی ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ تسی یہ گل نو بھول جاؤ کس طرح. فرمایا جو پیار محبت عشق جو بھی لفظ تسی یوز کر لو, فرمایا وہ جب مدینے میں جاتا ہے نا شوق اور طلب کے ساتھ, فرمایا اللہ کے فرشتے رحمت کے گلدستے دے کر اس کا استقبال فرماتے ہیں. اچھا, میرے ایک سید صاحب دوست ہیں, وہ اس وقت حج پہ گئے ہوئے ہیں. انہوں نے نا وہ پچھلے سے پچھلے سال میرے حج پر تھے, ڈاکٹر نقیبی شاہ صاحب ملتان کے. وہ مجھے فرمانے لگے, میں پوچھا میں کہ شاہ جی اے جڑا روایت ہے کہ جب بندہ مدینے میں آتا ہے شوق اور تڑپ لے کر تو فرشتے اس کا استقبال کرتے, اے دا پتہ کیویں لگے؟ پتہ کیویں لگے؟ کہا جی یہ شارحین نے لکھا ہے. تو میں کیا کیے؟ فرمانے لگے انہوں پتہ کیویں چلدا ہے, جوں جوں نیڑے آوندا ہے نا اکھاں دے وچوں ہنجو چل پیندے. حضور میں تواڈے شہر آوندا بیٹا گناہگار میرے نصیب. اور فرمایا دوسری اس کی نشانی یہ ہے, گڈی جدوں مدینے وڑدی نا تو وہ کدی ادھروں شیشے چ ویکھدا ہے یار کتھے حضور دا قربت, کدی ادھر وے. فرمایا آ جڑا شوق ہے نا سمجھ لو کہ اونوں فرشتے رحمت والا گلدستہ دے کے چلے گئے. ہائے او میرے اللہ, جننے عاشق بیٹھے نے نا سارے نو سعادت بخش. اے تیرے گھر بھی ویکھن تے تیرے حبیب دا روضہ بھی ویکھن. جا رہی ہے. اور پھر جب مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جاتے ہیں, علماء نے لکھا ہے اگر تھکے ہوئے تھوڑی دیر آرام کر لیں, غسل کریں, پھر اچھے کپڑے سفید کپڑے پہلی مرتبہ پہن کے جائیں تو سبحان اللہ خوشبو لگائیں. اور جب حضور کی بارگاہ میں جائیں نا ادھر دیکھیں, فرمایا ایک کوئی گل حضور تواڈے تو وڈا رحمت والا کوئی نہیں تے میرے تو وڈا گناہگار کوئی نہیں. حضور تواڈے دربار تے آ گیا, نگاہ فرما دیو نا. بس جاندیاں ہی سلامی پہ خدا دی قسم ایتھے کچھ ہووے صحیح اوتھے چس آوندی. نبی پاک کو علماء نے لکھا ہے ایسے چل کے سلام کرنا چاہیے جیسے زندگی میں بندہ کسی کو سلام کرتا ہے. اور یقین کرو آئے ہائے ہائے وہاں پر جب پہنچتے ہیں نا بہت اوکھا ہوتا ہے حضور دا سامنا کرنا. اللہ دی قسمیں بڑا اوکھا جی حضور دا سامنا کرنا. حضرت شاہ نذیر الدین گولوی کا نام جانتے ہیں آپ سارے حضرات؟ آپ مدینہ شریف میں تھے تو آپ نے یہ نعت لکھی تھی, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں.
وہ مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. اے نعت آپ نے اوتھے لکھی سی. آپ نے نا اوتھے جدو نعت لکھی تے ایک بندے نے پوچھا بھی تسی اپنے نانا جان دیاں جالیاں دے سامنے نہیں جاندے تے پیچھے پیچھے لوگ کے پھردے رہندے ہو، دوروں دوروں ہی سلامی تے درود تے جناب کیا چکر ہے؟ تو پتہ کی کہنے لگے؟ فرمان لگے اوتھے شعر لکھ چھڑیا نا انہوں نے شعر لکھ چھڑیا. اور وہ شعر کیا سی؟ آپ نے فرمایا شرم عیسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا. یہ دا مطلب ہے میرے گناہ ہیں نا میں کتا حضور دا سامنا کرنا. اور اگلا جڑا شعر لکھیا لطف لے آجے، کہندے نے شرم عیسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، اور یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. اور پھر جدو حضور دے روضہ پاک دا سارا منظر ویکھیا نا، توجہ کرنا، تو دیکھا کہ نبی پاک کے ساتھ میں حضرت ابو بکر و عمر ہیں. تو آپ نے پھر حضرت ابو بکر دے عمر دے خلاف جڑا بھی کوئی گل کردا انہوں نے ایک پیغام دیتا مدینے دے وچوں. آپ نے فرمایا نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر اور تو بگڑتا ہے، وہ روضے میں سلائے ہوئے ہیں. بولو ذرا پیار سے. دوستان گرامی، بس آپ اس انداز سے اوتھے پتہ کی ادھر ویکھیا رہے، اوتھے کہنا حضورہ چوڑی خالی ہے بھر دیو، بس اللہ اللہ خیر سلام. قسم خدا دی کوئی شرک نہیں، لوگ تماشے بڑھائے نہیں. اللہ خود اپنے حبیب نو خزانے دیتے نے. اور اللہ فرماندا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم، اللہ تے دا رسول جو دے وے لے لو، او دیندے پے تو منگدا ہی نہیں. سمجھ آئی؟ اور حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، فرمایا اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں تو بنڈی جاننا. حضور تو بانٹ رہے اور ہم وہاں پر جناب آج کل دیکھا نا فلاں سے مانگنا شرک ہے، فلاں شرک ہے، پتہ نہیں لوگاں نے شرک نو پاپڑ بنا چھڑیا میں بنڈی جانتے نے. کوئی شرک مرک نہیں ہے، تو چل کے مانگ صحیح، وہ زندہ ہیں، وہ عطا کرتے ہیں. اب کوئی کہے زندہ کیسے ہیں؟ تو میں کہ جنہاں دی امت دے وچوں بندہ شہید ہو جائے، رب فرماندا شہید نو مردہ نہ آکھی یہ زندہ ہے، تے جیڑا شہید ہو جائے رب انہوں نہیں مرن دیندا، تے جیڑا خود نبی ہوئے. بس اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. میں مسجد کا ماحول دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. تیا باہر والا بھی تیاری توری ٹیلا ٹولا، کوئی ہمت مارو یار، اگلے درس قرآن دے آئیے دھارش ہے پھول ہوئی پئی ہوئے یار ہے. کیا خیال ہے؟ اور یہ جو آپ کا ذوق اور شوق ہے مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. علماء نے سرپرستی فرمائی، قاری تصدق صاحب قبلہ کو مبارکباد، آپ کے برادران، والد صاحب اور جتنے دوست ٹیم کے گاؤں والے، آپ سب کو مبارکباد. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.